وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا وفی روایت ولا تنافسوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیب جوئی نہ کرو، کسی کی خفیہ باتیں نہ سنو، ولا تحاسدوا اور آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا اور بغض و عداوت نہ رکھو، ولا تدابروا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے عیب جوئی نہ کرو، نکتہ چینی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ولا تنافسوا۔ اسلام ایک مکمل، کامل، اکمل مذہب ہے، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر لمحے میں رہنمائی فرماتا ہے اور ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرماتا ہے۔ مسلمان کے درمیان ایک خونی رشتہ قائم ہے، ایک ایمانی رشتہ قائم ہے۔ ایک رشتہ ہوتا ہے خونی، دوسرا ایمانی۔ خونی اور نسبی رشتے کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوتی جتنی ایمانی رشتے کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ جو نسبی اور خونی رشتے ہیں وہ دنیا تک محدود ہیں، جب بندہ یہاں سے چلا جائے گا تو وہ رشتے سارے کے سارے یہیں رہ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آخرت میں اس کا بھائی اس کو چھوڑ دے گا، وہ امہ و ابی اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے بھاگ جائے گا، وہ صاحبتہ و بنی اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد اس کو چھوڑ دے گی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ہر انسان کی اپنی حالت ہوگی، وہ اپنی حالت پر کھڑا ہوگا، اکیلا ہوگا۔ تو یہ جو خونی رشتے ہیں یہ صرف دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں ایمانی رشتے قائم رہتے ہیں اور کام آتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان جو ایمانی رشتہ ہے، اسلام نے جا بجا اس رشتے کو مضبوط کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ دوسرا مسلمان اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذل، اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقر، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عیب جوئی نہیں کرتا اور اس کی ٹوہ میں نہیں رہتا، اس کی برائیاں تلاش نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ بدگمانی سے پیش نہیں آتا، اور اس کی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس برائی سے منع فرمایا جس سے اس ایمانی رشتے کے اندر کمزوری پیدا ہو، کوئی دراڑ آ جائے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس ایمانی رشتے کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، اور جتنا ایمان کے اندر کمزوری آئے گی تو اس ایمانی رشتے کے اندر بھی کمزوری آتی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ معاشرتی برائیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری
اسلام نے ان تمام سے اجتناب کرنے اور بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات پیدا ہو، یا نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ڈال دی جائے کہ جو اس بھائی کے اندر موجود نہ ہو، صرف ہوائی باتیں ہوں، صرف اندازے ہوں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو فرمایا یہ بدگمانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور یہ بدگمانی ایسی برائیوں کو جنم دیتی ہے جن برائیوں کو اسلام نے روک دیا، اس سے دور رہنے کی تلقین کی، اس سے منع فرما دیا۔ مثلا یہ بدگمانی، اس کی ارتقائی شکل جب یہ بڑھے گی تو اس صورت میں بہتان تراشی کی شکل سامنے آ جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا اور غیبت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی برائی ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، ایک صحابی کے سوال کرنے کے اوپر، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کے ایمان، دل کے اندر ایمان موجود ہو، ایمان میں پختگی ہو، تو وہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے فرمایا بدگمانی بھی جھوٹ ہے، بلکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بہت سی اور برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے بچو۔ آگے فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ مسلمان بھائیوں کی خفیہ باتیں تلاش نہ کرو اور ان کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ٹوہ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی بات جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوئی عیب ہو، کوئی خامی ہو، تو ایسی خامیاں اور کمزوریاں تلاش نہ کرو، ایسے عیب تلاش نہ کرو اپنے مسلمان بھائی کے، اور پھر اس کو تم افشا کر دو جس سے اس کی رسوائی ہو۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ تو یہ ساری باتیں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اور اسلام نے ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ آگے فرمایا ولا تناجشوا، کہ ایک دوسرے کے اوپر برتری نہ جتاؤ، برتری نہ جتاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں ولا تناجشوا کا مطلب محدثین کرام نے اس کی دو تشریحیں کی ہیں۔ ایک فرمایا ولا تناجشوا، کہ اپنی عظمت، بڑائی اور وقعت کی طلب کی خواہش اور آرزو نہ رکھو کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بن جاؤں، میری بڑی عظمت ہو، میری بڑی وقعت ہو، لوگ مجھے فالو کریں، میرے پیچھے چلیں۔ متکبرانہ طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی عظمتیں اور وقعتیں بڑھانے کی طلب نہ رکھو۔ اور دوسرا مطلب محدثین نے فرمایا کہ اس کا یہ ہے
جو کاروباری حیات ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ بکنے والی جو چیزیں ہیں ان کی بڑھا چڑھا کر تعریفیں بیان نہ کرو، بڑھا چڑھا کر تعریفیں نہ کرو، اور کوئی ایسا مصنوعی گاہک نہ رکھو ساتھ کہ جو چیز کی قیمت کو بڑھائے مصنوعی انداز میں، تاکہ گاہک جو ہے اس چیز کو اس مصنوعی قیمت کے اوپر خرید لے۔ تو فرمایا ولا تناجشوا، اس طرح کی بات بھی نہ کرو کاروباری حیات کے اندر بھی، اور قیمتوں کو، چیزوں کی تعریف کو بے جا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو، اور مصنوعی گاہک بھی اس طرح کے نہ بنا لو کہ جو قیمتوں کو بڑھائیں تاکہ دوسرے لوگ اسی قیمت کے اوپر اس کو خرید لیں۔ یعنی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں معاشرے کے اندر امن کو برقرار رکھیں، مسلمان اور مسلمان کا جو ایمانی رشتہ ہے اس کے اندر مزید مضبوطی لانے کی کوشش کی جائے۔ ہر وہ بات جو اس رشتے کو کمزور کر دے، اس رشتے میں دراڑ پیدا کر دے، ان تمام باتوں کو اسلام نے ان تمام باتوں سے منع فرما دیا، اس سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس حدیث میں آدھی حدیث بیان کی گئی ہے، کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔